أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ اور ان پر ایک خاص طرح کی بارش برسائی تو دیکھو مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ یہ سورہ اعراف کی 84 نمبر کی آیت ہے۔ قوم لوط کا تذکرہ چل رہا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قوم لوط ایک گھنونے مرض میں مبتلا تھی، وہ تھا مردوں کا مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات کا قائم کرنا، ہوموسیکسوالٹی۔ اس بد اخلاقی کی ایک وبا کی شکل اختیار کر لی تھی، اور یہ پہلی قوم ہے جس نے دنیا میں ایسا بے حیائی کا کام کیا تھا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے کافروں کا ساتھ دیا، اس لیے وہ بھی عذاب کی ضد میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہاں پر بھی اور جہاں جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ آتا ہے، وہاں پر یہ بات ضرور بیان فرمائے ہیں کہ ان کی بیوی پیچھے رہنے جانے والوں میں سے ہو گئی۔ جبکہ لوط علیہ السلام اپنے متعلقین کے ساتھ اس بستی سے نکلے تو وہ عورت ان کے ساتھ نہیں نکلی، وہیں پر رہ گئی، کیونکہ اللہ کا حکم یہی تھا کہ اس کے اوپر عذاب آنا تھا۔ وہ عذاب کی لپیٹ میں آ گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر سے رشتہ، حتیٰ کہ زوجیت کا تعلق بھی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ اس کے عذاب سے بچانے والی چیز پیغمبر کی پیروی ہے، نہ کہ اس سے رشتہ داری اور تعلق۔ جیسا کہ لوگ آج یہ غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارا فلاں سے تعلق ہے، فلاں سے تعلق ہے۔ یہ تعلق چلنے والا نہیں ہے۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ تعلق اگر چاہتے ہیں تو ایمانی رشتہ مضبوط کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ایمان اور عمل صالح کی پونجی لے کر اگر جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چیزوں کی قدر ہوگی، ورنہ صرف تعلق سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ حسب نسب وہاں پر نہیں چلنے والا ہے۔ یہ یہیں پر جو ہے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے حسب والے ہیں، ہم بڑے نسب والے ہیں، ہم بڑے خاندان کی ہیں۔ تو اس میں بار بار اللہ تعالیٰ یہ بتا کر جو ہے جتلانا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس قسم کے خیالات رکھتے ہیں وہ خیالات جو ہے صاف کر لیں پہلے ہی، اور اپنی اصلاح کر لیں۔ تو اس میں قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا اور لوگوں کی اس بدکاریوں کی وجہ سے، تو اس کا تذکرہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فرمایا۔ یعنی بڑی ہی جو ہے عجیب بارش، ایک خاص بارش تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر برسائی ہے۔ یہ بارش پتھروں کی بارش تھی، جس کا تذکرہ سورہ ہود 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر کس طریقے سے عذاب آیا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ فرمایا۔ اس میں ان کے اوپر جو عذاب کی جو شکل ہوئی تھی وہ کہ جب ہمارا حکم آپ پہنچا تو پھر ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر۔ جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا فرمایا۔ اس کے بعد وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی جو تہ در تہ تھے، اور وہ نشان لگے ہوئے بھی تھے، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، تمہارے رب کے پاس سے۔ کون سے نشان؟ مفسرین نے فرمایا کہ اس تعلق سے کہ ہر پتھر پر وہ شخص کا نام لگا ہوا تھا جس کو اس پتھر سے ہلاک ہونا تھا۔ اس حد تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے عذاب میں شدت برتی ان لوگوں کے لیے۔ تو اس میں حضرت جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاضر ہوئے وہ بستی پر، اور آ کر وہ بستی کو لے جا کر آسمانوں کی طرف اس کو پلٹ دیا۔ اس کے بعد ان کے اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ یہ سارا جو ہے عذاب ان کے اوپر ہوا۔ اور ایک عذاب کا تذکرہ سورہ ہجر میں آتا ہے وَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ کہہ کر۔ سورہ ہجر 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے انہی کے عذاب کے سلسلے میں یہ بات بھی بتائی۔ یہ دو عذاب تو کا تذکرہ سورہ ہود میں بھی آیا ہے اور دیگر جگہوں پہ بھی آیا ہے۔ سورہ ہجر میں یہ آیا کہ ان کو ایک دلزوز آواز، ایک خطرناک آواز نے پکڑ لیا،
صبح ہونے سے پہلے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے، وَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، یعنی سب سے پہلے وہ آواز آئی، اس کے بعد پھر ان کی بستی کو الٹ دیا گیا، پھر تیسرا عذاب ان کے اوپر یہ آیا کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ یہ علاقہ وہی علاقہ ہے بیت المقدس اور نہر اردن کے درمیان کا جو علاقہ ہے جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، وہ وہی بستیاں تھیں۔ اور آج وہاں پر ایک پانی کا ذخیرہ موجود ہے جسے بحر میت، بحر مردار، ڈیڈ سی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا طول و عرض اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 70 میل لمبائی اور 70 کلومیٹر لمبائی اور 18 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے، اور اس کا جو ہے گہرائی جو ہے وہ تقریباً 1100 فیٹ ہے۔ اور سب سے یعنی خاص بات اس علاقے کی یہ ہے کہ بلو سی لیول تقریباً 1300 فیٹ ہے۔ وہ علاقے سے زیادہ کوئی علاقہ اتنا دبا ہوا نہیں ہے زمین میں، دنیا میں کوئی حصہ، یعنی سطح سمندر سے نیچے جسے ناپا جاتا ہے بلو سی لیول جو کہا جاتا ہے، عام طور پر 200 300 فیٹ 500 فیٹ رہتے ہیں کوئی بھی علاقے، لیکن یہ علاقہ جو ہے بلو سی لیول جو ہے بہت نیچے کا علاقہ ہے۔ عام طور پر تو اوپر اٹھے ہوئے علاقے ہوتے ہیں، اباؤ سی لیول ہوتے ہیں، اگر کوئی ہوتا بھی ہے تو تھوڑا بہت کہیں پر، لیکن یعنی تقریباً 1300 فیٹ بلو سی لیول ہے۔ تو اس سے یہ بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس بستی کے اوپر عذاب آیا تھا اور اس کے تختے کو پلٹ دیا گیا تھا، اور جب اس کو اوپر سے پٹکا گیا تو وہ نیچے جو ہے چلی گئی۔ اور ایک بات اس میں آج جو پائی جاتی ہے اس میں تحقیقات سے کہ نیچے کے تہہ میں جو ہے کچھ مکانات اور کچھ تعمیرات جو ہے اس میں نظر آ رہے ہیں، تہہ میں سمندر کی جو پانی کا جو ذخیرہ ہے۔ اور اس میں اور ایک بات یہ ہے کہ اس کی کھار جو سالٹ ریشو ہے وہ دیگر سمندروں سے تقریباً 9 گنا زیادہ ہے، 9 ٹائم زیادہ ہے۔ اس وجہ سے اس کی ڈینسٹی، واٹر ڈینسٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس میں کوئی چیز بھی زندہ نہیں رہ سکتی، کوئی مچھلی، کوئی مینڈک یا پانی کا کوئی جانور جو ہے اس میں زندہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی جاندار چیز اس میں موجود نہیں ہے۔ یہ اس کی کھار کی وجہ سے، سالٹ ریشو کی وجہ سے ہے، اور واٹر گریویٹی زیادہ ہو جانے کی وجہ سے کوئی اس میں ڈوب نہیں سکتا۔ کوئی اگر اس میں گر بھی جائے تو اوپر سطح پر ہی تیرتا رہتا ہے، نیچے نہیں جاتا پانی میں، جیسا کہ پانی میں کوئی اگر گرے تو نیچے چلا جاتا ہے اگر ہاتھ پیر نہیں مارے گا تو، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اوپر ہی تیرتا رہتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس پانی میں موجود ہے، وہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عبرت کی نشانی کے طور پر یہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ اور ایسے تمام مقامات جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ وہاں سے جلدی جلدی گزر جاؤ، وہاں پر ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بڑی بدبختی کی بات ہے کہ یہود و نصارہ نے وہاں پر ایک تفریح کا مقام بنا دیا ہے، ایک زبردست ہوٹلز وہاں پر بنا دیے ہیں، اور جو ہے لوگ وہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں اور ان کو مختلف قسم کی ترغیبات دے کر وہاں پر یہ فائدہ ہے وہ فائدہ ہے کہہ کر روکا جاتا ہے اور وہ پانی میں لے کر جایا جاتا ہے، جبکہ ایسے مقامات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روکا تھا۔ جب ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، تو مدائن صالح جو ہے مقام پر آ رہا تھا، جو قوم سمود کے اوپر جو ہے عذاب آیا تھا اس مقام پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے فوراً چلے جاؤ اور اس کی زمین کے اندر بھی مت جاؤ اور اس کی کنویں کا پانی بھی مت استعمال کرو۔ تو یہ حکم تھا کہ جہاں جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہے وہاں پر جو ہے ٹھہرنا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہوئے فوراً وہاں سے نکل جانا ہے۔ لیکن یہ دشمنان اسلام تو چاہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ کر کے نکل جائیں۔ اس میں اگر آپ اندازہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے تھے وہ قوم کے اس فعل کی وجہ سے، اور کتنا غصہ ہوئے تھے کہ ان کے اوپر بستی کو پلٹ دیا گیا، اور ان کے اوپر جو ہے بستی کو پلٹ کر ان سب کو ہلاک کر دیا گیا، اس میں سے ایک بھی بچ نہیں پایا، سب کو ختم کر دیا گیا۔ وہ قوم بت پرست قوم نہیں تھی بلکہ وہ ہم جس پرست قوم تھی، جس پر اللہ تعالیٰ کو اتنا جلال آیا تھا اور اتنا غصہ آیا تھا۔ آج دیکھیے کہ کیا المیہ ہیں کہ آج دنیا کے جو ہے کئی ایک ممالک جو اپنے آپ کو بڑے تعلیم یافتہ، بڑے مہذب کہتے ہیں،
اور کتنی بدبخت اور بدقماش قسم کے ہو گئے ہیں وہ لوگ، بد کردار ہو گئے ہیں کہ ایسے ہی چیزوں کے لیے وہ قانون بنا رہے ہیں اپنے ملکوں میں کہ ہم جنس پرستی کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹنر کوئی بھی ہو سکتا ہے، مرد کا پارٹنر ہو سکتا ہے، عورت کی پارٹنر ہو سکتی ہے۔ ان کی فطرت مسخ ہو گئی ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مرد الگ ہے، عورت الگ ہے۔ مرد اور عورت کا پارٹنر ہو سکتا ہے، عورت مرد کی پارٹنر ہو سکتی ہے، لیکن مرد کا یا عورت کی پارٹنر نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ان کے لیے جو ہے کس قدر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا ان کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی میں ایسا جب کام ہوا تھا تو ان کے اوپر وہ بستی کو الٹ دیا تھا، اور اس کی جو ہے مناسبت بھی نظر آتی ہے۔ جو بستی کو الٹا گیا تھا، ان کے اس عمل، جو بد عملی بے حیائی کے کام میں جو ہے وہ لوگ لگے ہوئے تھے، تو جو اس کے تختے کو پلٹ دیا گیا۔ اگر آپ سوچیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آخر پلٹا کیوں گیا تھا، جبکہ دیگر قوموں پر جب عذاب آیا تو ایسا نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ قوم الٹا چلنا چاہ رہی تھی، وہ قوم فطرت کے خلاف کام کرنا چاہ رہی تھی۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا تھا اس سے ہٹ کر دوسری راہ اختیار کرنا چاہ رہی تھی، پیروں کے بل نہیں بلکہ سر کے بل چلنا چاہ رہی تھی وہ قوم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو الٹا کر دیا، کیونکہ الٹے کام کرنے والوں کا حشر الٹا ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں جو قوانین بنا رہی ہیں یہ بدبخت قوم آج کے، جو اپنے آپ کو سو کالڈ بڑے تعلیم یافتہ اور مہذب کہتے ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو اور عذاب کو للکار رہے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے کی وجہ سے، یہ کھلی چھوٹ دینے کی وجہ سے، اور یہ بے حیائی کے کام جو ان کے ملکوں میں انجام دیے جا رہے ہیں، جو انہیں اوپنلی یہ سب کام انہوں نے رکھ دیے ہیں اور قوانین بنا دیے ہیں اس کے لیے کہ جو جیسے چاہے کرے، ان پر کسی قسم کی کوئی نکیر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ کہتے ہیں۔ اور زناکاری کو انہوں نے عام کر دیا ہے، اور اس قسم کی جو ہے بے حیائی کا جو کام ہے اس کو بھی انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ تو اس کی وجہ سے ایک ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے قوم دنیا کی، ایڈز جسے کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ مر رہے ہیں جو ناقابل علاج ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگوں کو عقل نہیں آ رہی ہے اور شرم نہیں آ رہی ہے، بے حیائی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے انتباہ ہے اس میں، اور جو ہے ان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام انتہائی پاکیزہ مذہب ہے، اور اس کے ماننے والے انتہائی مطہر ہونا چاہیے، پاک و صاف ہونے چاہیے۔ ایسی محفلوں اور ایسے لوگوں کے ساتھ اور ایسی صحبت میں ان کو جانا بھی نہیں چاہیے جو اس قسم کی بے حیائی اور بے غیرتی کے کام کرتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ کا اتنا سخت ترین عذاب آیا تھا اس کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو للکارنے والا کام ہے وہ۔ تو اس میں جو ہے یہ بات بتا دی گئی کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، ان کی بستی کو الٹ دیا گیا، اور ان کے اوپر ایک چیر بھیجی گئی، جس کے بعد وہ بجھ کر رہ گئے، اس میں سے کوئی بھی نہیں بچا، اور مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں، یہ بات واضح کر دی گئی۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح حجت آ گئی، لہذا ناپ تول پوری کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں ہٹا کر نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ 4 قوموں کا تذکرہ اس سے پہلے آ چکا ہے اسی سلسلے میں، کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم، پھر حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد، اور حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم سمود، اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ 5واں حصہ ہے اس سلسلے کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، جن کو مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ جو ہے مدین جسے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین بھی تھا، تو ان کی خاندان سے ان کی نسل جو چلی اس کو مدین کہا جاتا ہے، اہل مدین بھی کہا جاتا ہے، اور وہ جس مقام پر جس شہر میں مقیم تھے اس شہر کا نام بھی مدین ہے، جو آج بھی جو ہے
بحر احمر کے کنارے جو اس کی بندرگاہ ہے، اس کے قریب ایک شہر آباد ہے جس کا نام بھی مدین ہے، جو سمجھا جاتا ہے کہ وہ وہی مدین ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی جو تذکرہ آیا ہے سورہ قصص وغیرہ میں کہ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَن کہہ کر مدین کی طرف جب وہ گئے تھے تو وہ بھی یہی مدین تھا۔ اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے جب انہوں نے نکاح کیا تھا تو یہ وہی شعیب علیہ السلام تھے غالباً، اور مدین کا علاقہ بھی جہاں پر وہ مصر سے گئے تھے وہ مدین یہی مدین تھا جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ مدین اور ایکا دو بستیوں کی طرف آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، اور زیادہ تر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ دونوں بستیاں الگ الگ بستیاں تھیں، الگ الگ مقامات پر تھیں۔ مدین الگ تھا اور ایکا الگ تھی۔ ایکا کہتی ہیں جنگل اور بن کو، اور مدین میں بھی آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ اس کے بعد وہ قوم پر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آیا اس کی ہلاکت کے بعد پھر ایکا کی طرف ان کو بھیجا گیا ہے۔ دونوں قوموں کی طرف ان کو حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کا خطاب بھی ملا تھا لقب، کیونکہ وہ بہترین واعظ و بیان کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ تو اس میں بھی یہی بات بتائی گئی جو دیگر پیغمبر اپنی اپنی امتوں کو جو تعلیم دیے تھے کہ جا کر وہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو پیش کیا۔ یعنی اس میں دو چیزیں جو بتائی گئی حق کے سلسلے میں، کہ ایک تو وہ ہوتا ہے جو حق اللہ کا حق، اور دوسرے حق العباد۔ تو یہاں پر دونوں چیزوں کی طرف ان کو متوجہ کیا گیا، کیونکہ قوم دونوں چیزوں میں غفلت کا شکار تھی اور پیچھے تھی۔ حق اللہ میں بھی پیچھے تھی، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے تھے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ لوگوں کے حقوق بھی مارا کرتے تھے۔ وہ قوم تجارت پیشہ قوم تھی، اور ناپ تول میں وہ لوگ کمی کیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کے حق برابر نہیں دیتے تھے۔ سورہ مطففین میں جس کا تذکرہ آیا ہے کہ وہ بڑی خرابی ہے ان کے لیے، ویل للمطففین کہہ کر بربادی ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے کہا گیا ہے۔ تو یہ کام میں بھی وہ مبتلا تھے۔ اور تیسری ایک بیماری ان کے پاس یہ بھی تھی کہ وہ راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو چھیڑا کرتے تھے، تنگ کرا کرتے تھے، اور ان کے پیسے اور ان کی مال و دولت کو چھیننے کی کوشش کرتے تھے۔ انشاءاللہ یہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ تقریباً 2 رکوعوں تک آ رہا ہے، اس کی بات کل ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔